السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید ایک دانشور ہے جو اپنی قوم میں دنیاوی علوم کی تعلیم کے لیے دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ مسلمانوں کی تعلیمی حالات پر مشتمل سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ کر انتہائی فکر مند ہو جاتا ہے۔ اسی درمیان بکر نامی شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو دینی علوم ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور قوم کو دنیاوی علوم کا حاصل کرنا اسے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ دونوں تبادلے خیال کرتے ہیں۔ دونوں کی نظر و فکر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ اسی درمیان بکر نامی شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو دنیا علوم ہے کو سب کو سمجھتا ہے، جو ان دونوں کی نظری و فکری اختلاف کو دور کرنے کے لیے مفتی شہر کے پاس پہنچنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ سب مفتی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور مفتی صاحب ان سب کے افکار و نظریات کو سننے کے بعد صحیح اسلامی نقطے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرات ملائمہ ہو اس مکالمہ جس کا عنوان ہے علوم دینیہ و عصریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایسی بد نظمی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اطمینان سے یہ پی سکتے ہیں تو پلاؤ، بیٹھ جاؤ، اطمینان سے بیٹھ کر۔ ارے یہاں مت آؤ نا سامنے۔ کیا دانشور صاحب آج کچھ فکر اور الجھنوں میں الجھے سے آپ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ آج میں نے اخبار میں سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھی جس سے معلوم ہوا کہ عالمی اور ملکی سطح پر ناخواندگی کی شرح مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ نے مجھے فکر و غم میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ساتھ دیکھ کر مجھے کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ مسلمان معاشی، اقتصادی، سیاسی، سائنسی، ٹیکنالوجی اور دیگر اصلی علوم برتی کے ہر میدان میں پیچھے ہیں۔ ارے دانشور صاحب یہ فکر غم چھوڑو، سچر کمیٹی کی رپورٹ دنیاوی تعلیم سے متعلق ہے، دینی تعلیم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلم قوم دینی تعلیم میں بہت آگے ہے۔ ہر سال علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام کی اچھی خاصی تعداد مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قوم و ملت کی خدمت میں مصروف ہو رہی ہے، جو اس قوم کے تابناک مستقبل کی غماز ہے۔ باقاعدہ جس تعلیم کی تم بات کر رہے ہو وہ ہمارے روشن مستقبل کی ضامن نہیں، بلکہ ہمارا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب اس قوم میں ماہر ڈاکٹرز، انجینئرز، آفیسر، ججز اور سائنٹسٹ پیدا ہوں گے۔ صرف علماء و فضلاء تیار کرنے سے بات نہیں بننے والی۔ اور آپ تو اس کا مشاہدہ کر ہی رہے ہیں کہ ایک طرف مولوی لوگ ہیں جو کنویں کی مینڈک کی طرح ہیں کہ صرف نورانی قاعدہ الف با تا سا اور نحو صرف فعل فاعل کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی کو سب کو سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ کی فراغت کے بعد صرف 3 یا 4 ہزار تنخواہ پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو تم مولویوں کی حالت پر ترس آتا ہے کہ تمہارے بچے اتنے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص تمہارے گھر آوے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ اقامتی درسگاہ میں آیا ہے، اور جب تمہارے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکول کی چھٹی ہوئی، اور تنخواہ دیکھو تو صرف چند ہزار روپے۔ اتنے کم تنخواہ پر تم مولوی لوگ گزارا کیسے کر لیتے ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس قوم میں دیگر قوموں کی شانہ بشانہ زندگی کی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں دیگر قوموں کی شانہ بشانہ ترقی کی منزلیں طے کرنی ہے تو اس قوم کو دنیاوی علوم کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر اصلی علوم میں مہارت پیدا کرنی ہوگی تاکہ قوم میں اچھے سے اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، آفیسر، ججز اور سائنٹسٹ پیدا ہو اور قوم دیگر اقوام کی طرح خوشحالی، عیش و عزت کی زندگی بسر کر سکے۔ اور اس قوم کے بارے میں مثال دی جائے کہ مسلم قوم کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، ورنہ ذلت و رسوائی، جہالت و پاسماندگی ہی ہمارا مقدر ہوں گی اور ہمیں اپنے کیے پر آنسو بہانے ہوں گے۔ دانشور صاحب آپ کی تمام باتیں بکواس ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب اس قوم میں ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر، جج اور سائنٹسٹ پیدا ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم جس دور کو اسلام کا تابناک اور روشن دور کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا دور، کیا اس دور میں بھی آج کل کی طرح
ان کی قلت میں برکت ہوتی ہے، تمہاری کثرت بے برکتی کا شکار ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ظاہر کو تم نہ جانچو ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، ظاہر کو تم نہ جانچو ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے۔ نیز آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا وجود، ہماری عزت و ترقی، ہمارا مستقبل سب علوم اصل سے وابستہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کسی قوم کو باقی رکھتا ہے، وہی فنا کے گھاٹ اتارتا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، عزت و ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہیے، اے سارے ملکوں کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے دے، تو جسے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک ہر چیز پر تو قادر ہے۔ مجذوب رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرما گئے، تمہاری قوم کی تو بنیادی دین و ایمان پر، تمہاری قوم کی تو بنیادی دین و ایمان پر، تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح ابھی منحصر ہے فضل یزدہ پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ سامان پر۔ اس لیے آپ اپنے فکر و خیال کی اصلاح کر کے سچے دل سے رب غفور کے سامنے توبہ کر لیجئے۔ بھائی بکال، مجھے آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ علوم اصلیہ کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اور یہ علوم بالکل لاغو بیکار ہے، اور قوم کا اس میدان میں آگے بڑھنا آپ کو انتہائی ناگوار ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ عمر بھائی، اصل بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب وہ دینی تعلیم سے وابستہ ہو، جبکہ ہمارے زید بھائی کا کہنا یہ ہے کہ عصری علوم ہی ہمارے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی فکری و نظری اختلاف کا شرعی حل چاہتے ہیں تو چلیں، اس شہر میں ایک مفتی صاحب رہتے ہیں جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ بڑے ذہین، فقیر، حاضر جواب، علوم شریعت سے واقف اور نفاذ وقت ہے، وہ آپ دونوں کے اس اختلاف کا شرعی حل پیش فرما کر آپ کو مطمئن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مفتی صاحب کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چلو پھر دیر کس بات کی۔ چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے جناب، جیسے آنا ہوا، آپ لوگوں کی مزاج تو بخیر ہے، کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے کہ بڑے ہفتے کا آپ یہاں پہنچے ہو؟ حضرت مفتی صاحب، زید کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کا روشن مستقبل، وجود و بقا، عزت و سرخروئی اور فلاح و ترقی عصری علوم کو حاصل کرنے اور میں سبقت لے جانے پر منحصر ہے، اور دینی علوم میں اس کی ضمانت نہیں ہے، جبکہ بکر زید کے اس نقطۂ نظر کے بالکل مخالف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو عصری علوم کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا روشن مستقبل، وجود و بقا، عزت و سرخروئی اور فلاح و ترقی ایمان، علم شرعی، عمل صالح، تقوی و طہارت اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر موقوف ہے، نہ کہ دنیاوی علوم پر، بلکہ دنیاوی علوم پر علم کا اطلاق ہی غلط ہے۔ اب آپ شریعت کی روشنی میں ان دونوں کے اختلاف کا نظری و فکری اختلاف کا شرعی حل پیش فرما کر ہم سب کو ممنون و مشکور فرمائیں۔ محترم زید صاحب، فقیر صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل بجا ہے، اس لیے کہ ہمارے مستقبل کا روشن و تابناک ہونا عصری علوم پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آئے ہوتے اور پرہیزگاری اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتی۔ اسی طرح ہماری عزت و رفعت، فلاح و ترقی ایمان کامل کے ساتھ مشروط ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کیا۔ اسی طرح زید صاحب کا کہنا ہے کہ ان سے علوم دنیاوی مراد ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری
فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 پر ارشاد خداوندی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں ایمان و علم کے سبب رفع درجات کا مطلب کثرت ثواب ہے، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور بلندی درجات ایمانی بہشت کی دونوں کو شامل ہے، یعنی اللہ رب العزت اہل ایمان و علم کو دنیا میں بھی اونچا مقام و مرتبہ اور مقبولیت عامہ سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ اور علم سے علم شرعی مراد ہے، اس کا مدار علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ پر ہے۔ علم سے علم شرعی کے مراد ہونے پر صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی دو حدیث بھی شاہد ہے۔ حدیث نمبر 1 من التمس طریقا الی الجنہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے کا متلاشی ہو جس میں وہ علم کو تلاش کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں جس علم کا ذکر ہے وہ علم شرعی ہے، نیک عرف و عادت میں بھی علم سے علم شرعی مراد ہوتا ہے، اور جن فنون کو لوگ علم سے موسوم کرتے ہیں اس کے جاننے والوں کو عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ انہی فنون کی طرف منسوب ہو کر ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، میکینیکل صاحب اور سائنٹسٹ صاحب وغیرہ کہلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ علم سے علم شرعی کا مراد ہونا نہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ثابت ہے بلکہ اس پر روایت اس پر شاہد عدل ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر وہ اختلاف نہیں بلکہ خلاف ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کہ ہمارا مستقبل، ہماری عزت و عفت، ہماری فلاح و ترقی ایمان کامل علوم دنیا اور آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علوم دنیا کو حاصل کرنا نہ صرف موقع بلکہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور وَعَلَّمْنَا لَهُ الْحَدِيدَ سے مراد صنعت زرا سازی، اور وَأَنزَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ سے مراد مختلف مصنوعات مثلاً برتن اور دیگر ضروری اشیاء کی صنعت، اور وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا سے مراد کشتی، جہاز سازی وغیرہ کی صنعت کی بات، اور وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سے مراد سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت و افادیت ثابت ہوتی ہے۔ صاحب در مختار علامہ اصغر رحمۃ اللہ علیہ درجات تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ وَهُوَ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ لِدِينِهِ وَفَرْضَ كِفَایَةٍ فَهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ۔ علم کا حاصل کرنا فرض عین اور فرض کفایہ ہے، آدمی اپنے دین کے لیے جس قدر علم کا محتاج ہے اس کا حاصل کرنا فرض عین ہے، اور اس سے ظاہر دوسروں کی نفع آسانی کے لیے جس قدر علم کا محتاج ہے اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ القرار تفسیر مختار المعروف الشامی میں مختار کی عبارت فرض کفایۃ وہو ما زاد علیہ لنفع غیرہ کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں فرض کفایہ علم دینی اور دنیاوی دونوں کو شامل ہے۔ علم دینی جیسے نماز جنازہ، علم دنیاوی جیسے ضروری مصنوعات کا صاحب تقریب المعارف فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ سے مراد ہر ایسا علم ہے جس کے بغیر دنیا کی امور انجام پذیر نہیں ہو سکتے، مثلاً نصاب اور اصول صنعت زراعت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے، اسی میں ہماری مقام فلاح عزت و ترقی مضمر ہے، اور علم اخلاق اور علم دنیاویہ یعنی علوم کا حاصل کرنا نہ صرف جائز ہوگا بلکہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے اور غیروں کی ترقی کے اصول جدا جدا ہے، غیر چونکہ شریعت کے مکلف نہیں، اس لیے دنیاوی ترقی کے لیے انہوں نے جو غیر شرعی اصول اپنا رکھے دنیا میں اس کا کوئی وبال نہیں اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے، جبکہ مسلمان شریعت کے مکلف ہے، اگر وہ اصول شریعہ کو چھوڑ کر غیر شرعی اصولوں کو اپنا کر ترقی کرنا چاہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ ترقی کر بھی لے تو وہ پائیدار نہیں ہو سکتی۔ عظما صفا ودعنا قدر الحکمت ضالۃ المؤمن حسنا وجلہ اللہ خفیہ۔ سمجھ میں آیا جائے صاحب؟ السلام علیکم۔